السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان مع العسر یسرا، صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ایک مرتبہ پھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ یہ توفیق ہمیں بخشی کہ اس مبارک دن میں ہم سب مسجد فیضیہ میں جمع ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا یہاں پہ حاضر ہونا قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس مجلس کو ہمارے لیے مستفیض بنائے۔ اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کے اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے کلام پاک سے جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آسانی کی اہمیت ہمیں بتائی، اور کس طرح آسانی کی اہمیت، اس کا احساس کس طرح ہمارے دلوں میں ڈالا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ بے شک تنگی کے ساتھ یا مشکل کے ساتھ، بلا و پریشانی کے ساتھ آسانی ہے۔ اب یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کی اہمیت بتانی ہو تو اس کے ضد کا ذکر کر دیا جائے، کہ اکثر معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی ضد نہ ہو تو ہمیں اس چیز کی اہمیت کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے مثال کے طور پہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے دن کو پیدا فرمایا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں رات بھی عطا فرمائی، لیکن اگر ایسے ہی رات کو دیکھا جائے اور دن نہ ہو تو ہمیں یہ لگے، یا اگر صرف دن ہو اور رات نہ ہو، ہمیں یہ لگے گا کہ رات یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اگر نہ عطا فرمائی ہوتی ہمیں رات، تو ہمیں لگتا ہے بالکل ہی بیکار ہے، نہ اس میں کچھ کام ہو سکتا ہے، باہر جائیں تو کچھ نظر نہیں آتا،
خوف کا ایک عالم رہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ باہر نکلنا چاہیے نہیں نکلنا چاہیے. ایسے ہی دیکھیں ہم رات کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیکار ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن عطا فرما کے ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا فرما دیا کہ نہیں، یہ رات کی بہت اہمیت والی چیز، اس رات کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ دن میں اگرچہ ہمیں سب صاف نظر تو آتا ہے، ہمیں خوف سے امان تو محسوس ہے، ہمیں اپنے کاموں میں آسانی تو محسوس ہوتی ہے، لیکن جب رات آتی ہے تو اصل سکون تبھی ملتا ہے. یہ تو معاملہ ہے کہ رات میں ایک خوف کا عالم رہتا ہے، یہ معاملہ ہے کہ رات میں صحیح نظر نہیں آتا، لیکن جب نیند کی بات آئے جو رات کی نیند ہوتی ہے اس کا مقابلہ دن کی نیند نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رات بنائی تو اس سے ہمیں دن کی اہمیت معلوم ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دن پیدا فرمایا تو اس سے ہمیں رات کی اہمیت معلوم ہوئی. تو اسی طرح یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آسانی، کشادگی کی اہمیت ہمیں بتانا چاہیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنگی، مشکل اور بلا کا بھی ذکر یہاں فرمایا. یہ بات بھی ایک ذہن میں رہے لیکن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آسانی ہے اور اسی کی طرف سے مشکل ہے، یہ بات ذہن میں رہے. یہ ہمارے عقائد کا ایک حصہ ہے کہ اگر مشکل ہو یا آسانی ہو، کچھ اچھا ہو یا برائی ہو، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. سب جو کچھ ہمارے پاس آتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے. لیکن یہاں دیکھیے بتانا یہ مطلوب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں آسانی کے بارے میں ذکر فرمایا. آسانی اور مشکل، تنگی، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ لیکن مشکل میں، آسانی میں کیا فرق ہے؟ ایک روایت یاد آتی ہے کہ جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، ان سے کسی نے پوچھا نعمت اور بلا کے بارے میں، یعنی آسانی کے بارے میں، مشکل کے بارے میں. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں، چاہے مشکل ہو یا آسانی ہو، یہ دونوں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں. چاہے مشکل آئے ہمیں یا آسانی آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، ہمیں وہ منظور ہے، ہمیں قبول ہے، کیونکہ جو کچھ آیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا. لیکن یہی سوال اور یہ خبر حضرت امام حسن نواسہ رسول رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ حضرت امام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعمت اور بلا کے بارے میں پوچھا گیا، اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں. تو امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک بلا نعمت سے افضل ہے. کیا فرمایا کہ ہمارے نزدیک بلا نعمت سے افضل ہے، کیونکہ جب نعمت آتی ہے تو اس میں ہماری بھی رضا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی رضا ہوتی ہے، اور جب بلا آتی ہے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، ہماری رضا نہیں ہوتی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جس میں ہو وہ ہمارے لیے زیادہ محبوب ہے. یہ اہل بیت کا طریقہ. حضرت امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم اہل بیت کے نزدیک بلا یہ نعمت سے افضل ہے. ہمیں
بلا نعمت سے بھی زیادہ محبوب ہے کہ اس میں صرف فقط رضا دوست ہے، اس میں فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور یہی جو سیدنا امام حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہیں، یہ تربیت کہاں سے پائی انہوں نے؟ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے یہ کس تربیت کا نتیجہ ہے؟ ان کے جد کریم رسول اکرم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ ایک بات تو یہ آپ جان لیجئے کہ ہمارا یہ سوچنا ہوتا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم پہ کچھ مشکل آ جائے تو کیوں آئی ہے؟ ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ مشکل آئی ہے، کیوں آئی ہے؟ کیا گناہ کر دیا میں نے؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا فرمایا؟ کیا میرا قصور تھا؟ یہ لوگوں کی تھنکنگ ہے، یہ لوگوں کا سوچ ہے، ان کی سوچ ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ بزرگی رکھنے والے ہیں، وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حبیب اللہ، رسول اللہ، خاتم الانبیاء، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ لیکن ان کا کیا فرمانا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، مجھے اس قدر پریشانیاں دی گئی ہیں، مجھے اس قدر پریشان کیا گیا ہے اللہ کی راہ میں، وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور اس قدر پریشانی، اس قدر بلا کسی پر نہیں نازل ہوئی۔ اور ایک اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، اور میرے مقابلے میں کسی کو پریشانی دی ہی نہیں گئی، کسی کو کچھ پریشانی نہیں ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن پریشانی کا عالم دیکھا جائے اگر تو اللہ اکبر، یہ دیکھ لیجئے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ہمیں کچھ باتیں ملتی ہیں کہ دو مہینے تک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطبخ مبارک، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جو باورچی خانہ ہوتا تھا، جو کچن ہوتا تھا، دو مہینے تک وہاں سے دھواں نہیں اٹھتا تھا، دو مہینے تک کچھ کھانا وہاں پہ پکتا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تکالیف، جو آزمائش انہوں نے ملاحظہ فرمائی ہے، انہوں نے جو دیکھی ہیں، اللہ اکبر، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کے گھر مبارک میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں ایک چاندی کا کنگن ہے، ایک چاندی کی چوڑی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ میری شہزادی، اس کے ہاتھ میں چاندی کی چوڑی ہے، یہ دیکھ کر ہی باہر تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کوئی چاندی کی چوڑی ہو، تو لے گئے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور فرمایا کہ حضور عرض کی کہ اس کا کیا کیا جائے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چاندی کی چوڑی کو صدقے میں دے دیا، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا اپنی شہزادی سے یہ ارشاد فرمایا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کچھ یوں تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا محمد اور آل محمد
کو جچتی نہیں کہ یہ دنیا کی نعمت ہے، دنیا میں جو اچھی چیزیں سمجھی جاتی ہیں وہ ہمارے لائق نہیں ہیں. تو اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تصدق فرما دیا. اس قدر بلا پسندی، مشکل پسندی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ مالک ہیں، وہ سرور ہیں، تمام اللہ سبحانہ و تعالی کے جو نعمتیں ہیں وہ انہی کے ہاتھ میں ہیں. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. یعنی وہ ہاتھ جو بظاہر خالی لگتا ہے، آپ اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پہ اختیار نہ تھا کہ جو چاہتے ان کے ہاتھ میں آ جاتا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مختار کل ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پہ اختیار تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار دیا اس بات پہ کہ چاہیں تو جو جبل ہیں، جو پہاڑ ہیں، وہ سونے کے کر دیے جائیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلا کریں. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو راہ پسند فرمائی وہ مشکل کی راہ تھی، وہ بلا کی راہ تھی. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو یہ معاملہ. لیکن آپ دیکھیے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں محبوب ہوں ان کے ساتھ یہی معاملہ رہتا تھا. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کے بعد کس کا مقام ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبے، ان کی فضیلت و افضلیت کے بعد مقام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن انبیاء کرام کو اولو العزم انبیاء کرام کہا جاتا ہے، اولو العزم رسول، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام کے بعد ان کی باری آتی ہے. تو ان میں سب سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کا مقام ہے. لیکن ان کی بھی زندگی کو دیکھ لیا جائے، کیا تکالیف انہوں نے دیکھی، کیسی صعوبتیں انہوں نے جھیلی. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، لیکن اس مقام و مرتبے کے باوجود جب مشکل کی باری آئی تو نمرود کے سامنے کھڑا کر دیا گیا. نمرود یہ ان دو کفار میں سے ہے کہ جس کا راج، جس کی حکومت پوری دنیا پہ رہی. نمرود کی حکومت پوری دنیا پر، اور کن کو اس کے مقابلے پہ کھڑا کیا جا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل کو، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور مقابلے پر آئے تو یوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے ایک آگ تیار کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے اس میں اس نے آگ تیار کی. وہ اس قدر اس نے آگ کو بھڑکایا، اس کو بڑھایا، اس قدر وہ آگ بھڑکتی چلی گئی، اس قدر وہ آگ گرم ہوتی چلی گئی کہ اب کسی انسان کا اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا، کسی انسان کا قریب جانا دشوار ہو گیا کہ اب یہ آگ تیار کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، لیکن ڈالے کس طرح؟ کوئی جائے قریب ان کو ڈالنے بھی تو وہ بھی جل جائے، کوئی قریب آگ کے جائے تو وہ بھی برباد ہو جائے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جس کے لیے یہ آگ تیار کی گئی ہے ان کو اس میں ڈالا کیسا جائے؟ نمرود اور اس کے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ ایسا کچھ آلہ تیار کیا جائے کہ جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھیلانگا جائے، اس میں پھینکا جائے، دور سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح معاملہ ہو جائے کہ وہ اڑ کے اس آگ میں چلے جائیں. لیجیے اب ایسا آلہ تیار ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آلے میں ڈالا گیا، اور جب
اس آلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا آسمانوں کی طرف کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جائیں اور جل جائیں. تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حضور خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. وہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا کہ حضور آپ کو جو مشکل ہے آپ بتا دیجئے، اس کا حل ہم کر دیں گے. حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ وہی فرشتے ہیں جو سب ملائکہ کے سردار ہیں، یہ سید الملائکہ ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ وہی فرشتے ہیں، یہ وہی ملک ہیں کہ جو جب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو ان کو نیچے زمین تک لگنے سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنا پر بچھا دیا اور کچھ نقصان سیدنا یوسف علیہ السلام کو نہ ہو پایا. یہ وہی سیدنا جبریل علیہ السلام ہے. لیکن حضرت خلیل اللہ کا مقام و مرتبہ وہ بلند و بالا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ہی ان کے باری آتی ہے. حضرت سیدنا خلیل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور جو مشکل ہے بتا دیجئے، اس کا حل کر دیا جائے گا. لیکن اب آپ سوچئے کہ آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بھی آ جائے، اس وقت آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے. آپ کہیں گے کہ چلو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد آئی ہے، کچھ انتظام ہمارا ہوا، جو بھی آیا ہو اس وقت یہ کوئی نہ دیکھے گا اس وقت کہ کہیں وہابی تو نہیں، کہیں دیوبندی تو نہیں، کہیں کوئی رافضی تو نہیں جو ہماری مدد کو آیا ہے، ہم کیسے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں. نہیں، اس وقت لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے بس یہ جو مشکل ہے یہ چلی جائے کسی طرح. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان، اعتماد اس قدر دیکھیے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کون؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ رسول ملائکہ ہیں. جیسے انسانوں میں رسول ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں پیغمبر ہوتے ہیں، جیسے انسانوں میں انبیاء کرام علیہ السلام ہوتے ہیں، اسی طرح فرشتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں. اور ان کے بھی جو سردار ہیں وہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام، وہ حاضر ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں. عرض کرتے ہیں حضور مشکل بتا دیجئے، کیا مشکل ہے، کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں. ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، حضرت جبریل امین مدد کے لیے آ چکے ہیں، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام جب پوچھ رہے ہیں کہ حضور کیا حاجت ہے، تو اس مقام پہ یہ جواب دینا کہ تم سے کچھ حاجت نہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ حضور اچھا چلیے، مجھ سے کچھ حاجت نہیں، مجھ سے کچھ ضرورت نہیں، تو جس کی بارگاہ سے حاجت ہے اس کی بارگاہ میں آپ کہہ دیجئے، اس کی بارگاہ میں آپ کہہ دیجئے. تو اب تو ہر مسلمان ایسا ہے کہ وہ کم از کم اپنے ہاتھ اس وقت دعا میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ یا اللہ، یہ جو ہماری پریشانی ہے، یہ جو ہماری مشکل ہے، یا اللہ اس کو دور فرما دے. ہے کوئی ایسا جو اس وقت بھی اپنی زبان کو دعا میں نہ کھولے؟ کوئی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اس وقت بھی اپنی زبان کو نہ کھولا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس وقت بھی کوئی گزارش پیش نہ کی. کیوں؟ وہ یہ کہتے ہیں اس مقام پہ کہ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے یہ کہا کہ جس سے حاجت ہے اس کی بارگاہ میں کہہ دیجئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ علمہ بحالی کفانی عن سوالی،
کہ اس کا علم میرے حال سے مجھے اس سے بری کر دیتا ہے کہ میں کچھ کہوں بھی، یعنی اپنی زبان بھی کھولوں، اپنی زبان کو بھی چلاؤں، کچھ کہوں، اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے حال کو جانتا ہے اور وہ آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ یہ اعتماد، یہ توکل، اور اس کا نتیجہ بتائیے کیا ملا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچنے والے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ یعنی وہ آگ کی طبیعت میں یہی بات ہے کہ وہ جلاتی ہے۔ اب کوئی بھی اپنی طبیعت کے خلاف کچھ کام کرنے لگ جائے، یہ اس کا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، یعنی آگ رہے لیکن ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی طرف آ جائے لیکن سلامتی ان کو اس سے حاصل ہو، اس سے ان کو ایک سکون، ایک راحت محسوس ہو۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جب ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو ہر آگ دنیا کی یہ سمجھی کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حکم میرے لیے بھی ہے، تو دنیا کی ہر آگ ٹھنڈی ہو گئی، ہر آگ سلامتی والی ہو گئی۔ یہ کس کا صلہ ہے؟ یہ صبر کا صلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توکل فرمایا یہ اس کا صلہ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب ہمیں کچھ مشکل آئے، کہ جب کچھ پریشانی آئے تو ہمیں اس وقت کچھ شکایت نہیں کرنی ہے، ہمیں اس وقت صبر کا اظہار کرنا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث مبارک میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی ينزل المعونۃ اور ينزل المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس قدر ذمہ داری بندہ اٹھائے تو اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تائید بھیجتا ہے، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالی مدد کا انتظام فرماتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْبَلَاءِ، اور جتنی بڑی بلا ہو اس قدر اللہ سبحانہ و تعالی صبر کا انتظام فرماتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بزرگی والی ہستی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور جو مشکلات انہوں نے دیکھی، جو آزمائش انہوں نے دیکھی، اس قدر آزمائش کسی نے نہیں دیکھی۔ اور اس آزمائش، اس پریشانی پر صبر کا نتیجہ کیا ملا، اس کا صلہ کیا ملا؟ آپ دیکھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی کوئی گستاخ زبان دراز کرتا تو اس کا جواب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تو خود بھی دے سکتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کل ایک یہ ماحول بن چکا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو رؤوف الرحیم تھے، کوئی نجدی ان کی بارگاہ میں کچھ بکواس کرتا ہو، کوئی قادیانی کچھ بکواس کرتا ہو، آپ لوگ خاموش ہو جایا کریں، وہ رحیم تھے، آپ ان کی طرح بنیے۔ یہ ایک فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے معاملے میں خاموشی اختیار فرماتے تھے، اپنے معاملے میں، لیکن صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں معلوم ہوگا کہ جب کوئی گستاخی کرے گا تو اس کا جواب کس طرح دینا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے معاملے سے ہم معلوم کریں گے۔ اب جب تمہارے معاملے میں کوئی گستاخی کر جائے، جب تم سے کچھ بدتمیزی کر جائے کوئی، تو اس وقت تم صبر کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ یہ ماحول بن چکا ہے کہ اپنے معاملے میں کوئی بولے تو رشتہ داریاں توڑ دیں گے،
اپنے معاملے میں کچھ بولے تو ہم اس کو نہیں سہیں گے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی گستاخ زبان دراز کرے تو وہ تو رحیم تھے، آپ بھی خاموش رہیے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے تھے تو آپ بھی خاموش ہو جائیے۔ اللہ اکبر، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، اس سے باز رہیے۔ آپ ہوشیار ہو جائیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی کچھ برا کہتا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگرچہ اس وقت خاموشی اختیار فرما لیا کرتے تھے، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرماتا وہ جواب دیتا۔ اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب کوئی گستاخ زبان دراز کرتا تو اس کا جواب قرآن کریم میں آتا۔ اس کی مثال دیکھیں گے، سورہ لہب یہ نازل کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب گھر والوں کو جمع فرمایا اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس موقع پر ابو لہب اس کافر نے یہ کہا تھا کہ تبًا لک سائر اليوم، تبًا لک سائر اليوم، لہذا جماعتنا لہذا، کہ تمہارے لیے پورے دن بربادی ہو، تم نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا۔ کس کے لیے کہا یہ ابو لہب نے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا۔ کیا لفظ استعمال کیا اس نے؟ تبًا لک سائر اليوم، تب بربادی۔ تو اس کا جواب انہی الفاظ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرما دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب یہ اس کے ہاتھ بھی برباد ہو، یہ خود بھی برباد ہو جائے۔ وہی لفظ تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک مقام پر کسی نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ گستاخی فرمائی کہ لستا مرسلا، لستا مرسلا، کہ آپ کو بھیجا نہیں گیا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نہیں بھیجا۔ تو اس کا جواب کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کریم کی قسم بے شک آپ کو بھیجا گیا ہے۔ جب ایک کافر نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابتر کہا، ابتر کا مطلب کہ جو کٹ جائے، جب وہ اس دنیا سے نکل جائے تو اس کا ذکر نہ رہے، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ ہونے کی بنا پر یہ کفار نے لفظ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، غمگین ہوئے، لیکن اس صبر اور اس بلا پہ صبر کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک وہ آپ کا دشمن ہے کہ جو ابتر ہے، آپ ابتر نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور میں یہ بھی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کافر نے یہ لفظ کہا تھا اس کا نام تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل اس کے تو بیٹے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ ان شانئک هو الابتر، بے شک وہ آپ کا دشمن ہے جو ابتر ہے۔ ابتر کا معنی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ ابتر کا معنی یہ کہ جس کا بیٹا نہ ہو، وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہ رہے۔ عاص بن وائل کے بیٹوں کا یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دولت ایمان سے نواز دیا، تو وہ عاص بن وائل کے بیٹے نہ رہے بلکہ روحانی طور پہ رسول کریم ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے ہو گئے۔ یہ نتیجہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صبر کا۔ جب کوئی مشکل آ جائے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پہ صبر فرماتے۔ آپ دیکھیے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس قدر صبر فرماتے اسی قدر ان کو اس کا نتیجہ ملتا تھا، اس کا اجر ملتا تھا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا،
ان کی بارگاہ میں لوگوں نے غلط باتیں کہی کہ کس طرح مرد کے دخول کے بغیر ان کے یہاں اولاد ہو گئی، اور طرح طرح کی باتیں کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت پیدا ہوئے تھے، انہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی براءت کا اظہار فرما دیا، وہی بول پڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی کچھ یوں ہوا، لیکن جب الزام آیا حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ پہ، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ، تو کسی بچے کے ذریعے کچھ نہیں کہلوایا، کسی کے ذریعے کچھ نہیں کہلوایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم ہی میں آیات نازل فرما دی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت میں۔ یہ مقام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کوئی مشکل آئے تو صبر کیجئے، شکوہ شکایت یہ ہم مسلمانوں کا معاملہ نہیں، جو دین کا کام کرے گا اس کو مشکل آئے گی، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو پریشانی اور آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب حضرات کو مبارک فرمائے کہ جن پہ پریشانی دین کی خاطر آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں رکھے جو دین مبین کی خاطر صعوبتیں جھیلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قیامت تک مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔